تو ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں ایک عورت 2 3 4 دفعہ بیوہ ہوتی تھی, دوبارہ نکاح میں مشکل بولو نہیں ہوتی تھی. اس سینس میں آپ دیکھو تو پھر طلاق دینے میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بولو بھائی, آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. تو جس کا نقصان ہوتا ہے رائٹ اسی کو دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ اپنا کوئی شخص اپنا نقصان خود سے کبھی بھی پسند نہیں کرتا, اور اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی علامت ہے واقعی یہ مجبور ہو چکا ہے, یہ آپس میں حدود کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. اگر عورت کو رائٹ دے دیا جائے, اسلام عورت کو رائٹ دے دیتا, تو وہ تو کہتی بھائی ٹھیک ہے, مرد تو نہیں دے گا نا طلاق. اور ہمارے معاشرے میں اب بھی 99% مرد طلاق نہیں دیتے, برداشت کرتے ہیں. ان کو پتا ہے گھر رول جائے گا, میرا اچھا والا گھر ہے, میرے بچے رول جائیں گے. لیکن اگر یہ عدالت کے ذریعے یا حقیقت میں عورت کو اختیار دے دیا جائے تو چند سالوں, ابھی تو خواتین عادت ہے ان کی گھر میں رہنے کی, لیکن چند سالوں کے بعد جو معاملہ خراب ہونے والا ہے, 99% گھروں میں طلاقیں شروع ہو جائیں گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ خواتین دیکھیں گی یار یہ والا جو ہے نا, میرے وسیم بھائی سے میری شادی ہو گئی تو اس وقت تو ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں آ رہے تھے, لیکن ان کی ارننگ تھوڑی کم ہے. جو جمشید بھائی رہتے ہیں نا پڑوس میں, اب ستار اور وسیم کو چھوڑ دینا چاہیے, جمشید کبھی تو اس نے کیا دودھ سے دھلا ہوا ہے کہ جمشید بھائی جو ان کی مثالیں نہ دیں. یہ جو جمشید ہے نا, یہ ابھی سنا ان کے یہ 18ویں گریڈ کے آفیسر بن چکے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو یہاں سے طلاق لے کے وہاں شادی کر لی جائے, 2 منٹ میں لیں گی عورتیں. جو جس طرح سے لبرلزم پھیل رہا ہے نا, عدالت جائیں گی, سلیم بھائی پہ الزام لگائے پرانے والے میاں پہ, عدالت الزامات کی تحقیق کرتی نہیں ہے کہ سچے ہیں جھوٹے ہیں بھی کہ نہیں ہیں, بس قسم اٹھا لو چل بھائی طلاق لی. شادی کس سے کی بھائی؟ جمشید بھائی سے. جمشید بھائی سے شادی کی. جمشید بھائی کو کسی دن غصہ آ گیا کہ میں تمہیں اتنا کھلا رہا ہوں, تمہارا پرانا والا تو غصے میں آ کے غلطی سے اسے چماٹ لگ گیا, جو کہ نہیں لگنا چاہیے. تم نے مجھے مارا, تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہیں. اب یا تو یہ معافی مانگے گا یا تو یہ کیا کرے گا, پاؤں میں پڑ کے معافی مانگے گا. اب مرد کہتا ہے یار کم بخت میں کھلا رہا ہوں, گھر میں نے تجھے دیا ہوا, سارے بچوں کی فیسیں میں اٹھا رہا ہوں, معافی بھی میں مانگوں, ہو گیا. نہیں جی, فوراً جائے گی وہ عدالت, مجھے جمشید سے بولو کھلا چاہیے. لیکن جب عورت کے پاس اسی طرح طلاق کا حق آ گیا نا جس طرح بندے کے پاس ہے, تو میرے بھائی آپ تیل بیچنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرو گے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلا اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا, مرد اپنی بیوی سے وفا کبھی نہیں کرے گا, محبت نہیں دے گا. اسے پتا ہے یار کبھی بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے, ابھی پتا ہے کہ جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ دنیا چھوڑ دے گی, مجھے نہیں چھوڑ دے سکتی. مرد چاہے کتنا آپ لبرلزم کی طرف چلے جائیں, پاور بہرحال کس کے پاس ہے؟ مرد ہی کے پاس. تو جب طاقت مرد کے پاس ہے تو وہ کیسے کمزور سے محبت کرے گا, کیسے وہ کمزور کو برداشت کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. وہ ایک ہی صورت میں کر سکتا ہے کہ اس کمزور کو اس کا اپنا بنا دیا جائے, اس کو یہ بات یہ تمہاری ہے, تمہارے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے. یہ چیز مرد کو مجبور کرتی ہے, یار یہ میرے ماتحت ہے, یہ کمزور ہے جو بھی ہے لیکن ہے میری. اسی بیس پہ تو مرد پھر اس کے حقوق ادا کرتا ہے. اسے پتا ہو کہ یار یہ میری نہیں ہے, جتنا میں اس کا ہوں اتنی ہی میری ہے, برابر ہے دونوں. جیسے میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں, یہ 2 منٹ میں چھوڑ کے چلی جائے گی. وہ صرف اپنا کام چلائے گا, اپنی ڈیزائرز پوری کرے گا اور ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دے گا. میں ایسے فنٹروں کو جانتا ہوں جنہوں نے میدان جنگ میں بڑے بڑے جوہر دکھائے ہیں, آرمی میں ہیں, بڑی بہادری کے ان کے واقعات ہیں, لیکن وہ بیویوں کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں. کیوں؟ کہہ رہے یار ایسا ستاتی ہے مگر چھوڑ نہیں سکتے, ہم چھوڑ نہیں سکتے. کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ابے بھائی بچے کہاں جائیں گے, ہیں گھر برباد ہو جائے گا, مجبوری ہے. یہ اللہ نے, اس کو پتا ہے کہ یہ کس کے, اگر اس کو یہ پتا چل جائے جو بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے, اتنے بندے اس نے بھڑکا دیے ہیں بھائی میدان جنگ میں, لیکن اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میں تو نہیں چھوڑ رہا اس کو, میں تو برداشت کر رہا ہوں گھر بچانے کی خاطر, لیکن اس کا میٹر گھوما تو یہ عدالت سے کھلا لے لے گی, تو وہ کبھی بھی اس کے لیے قربانی بولو بھائی نہیں دے گا. اسی وجہ سے پوری دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں ان میں سب سے زیادہ مضبوط فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے آج بھی. طلاقوں کے ریشو بہت کم ہیں. تو یہ ایک علت ہے کہ مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا ہے,
اس لیے کہ طلاق دینے میں مرد کا نقصان زیادہ سمجھا جاتا ہے شریعت میں, عورت کا نقصان کم. اب اور اگر عورت کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کی کچھ اور وجوہات ہیں, وہ اسلام کا قصور نہیں ہے. تیسری بات کیا کہ مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا ہے؟ اس میں برداشت کی قوت عورت سے زیادہ ہے. دیکھو دنیا میں جتنے بھی لبرلز کنٹری ہیں, سیکولر کنٹری ہیں, جو مرد اور عورت کے برابر حقوق کے قائل ہیں, ان میں آرمی میں آج بھی مردوں کی بھرتی زیادہ ہوتی ہے, خواتین کی بہت کم ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے یار میدان جنگ میں لڑنا خواتین کا کام نہیں ہے. برداشت کی قوت عورت میں کم ہوتی ہے, تبھی آرمی میں فوج میں عورتوں کو کم رکھا جاتا ہے. بہت سے ملکوں میں تو رکھا ہی نہیں جاتا اور مردوں کو زیادہ بھرتی کیا جاتا ہے. ان کو پتہ ہے بھائی یہ لڑے گا, یہ اس میں قوت فیصلہ ہوگی, بہت ساری باتیں ہیں. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأة, بخاری کی حدیث ہے, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورتوں کے سپرد کرتے. آج گھر مردوں کے کنٹرول میں نہیں ہے, کس کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں؟ خواتین کے. تو دیکھ لو پھر ہو کیا رہا ہے, تباہیاں پھیل رہی ہیں, نہ خرچوں پہ کنٹرول. اب برداشت کی قوت جب کم ہے, جذباتیت بہت غالب ہے, تو جذباتیت جس میں غالب ہوتی ہے, جب پھڈا ہوگا اس کی زبان سے طلاق بولو نکلے گی, مرد برداشت کر لے گا, وہ کہے گا یار اس کو کسی طرح. وہ کرتے ہیں, نظر آ رہے ہیں. میجورٹی الحمدللہ گھر بسانے والی ہے, خواتین بھی بساتی ہیں, مرد بھی بساتے ہیں. تو میرا تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر طلاق کا حق کس کو دیا ہے؟ مرد کو, عورت کو. آخری حکمت جو یہ ہے کہ اگر دونوں کو طلاق کا حق دے دیا جاتا نا, تو پھر یہ نکاح نہ ہوتا, یہ متع بن جاتا. یہ کیا بن جاتا؟ ٹیمپریری. متع میں بھی, زنا میں بھی یہی ہوتا ہے. اس کا حل آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ پھر کسی کو بھی طلاق کا اختیار نہ دیا جاتا. کیا خیال ہے بھئی, کسی کو بھی اختیار نہ دیا جائے. اس میں دوسرے نقصانات زیادہ تھے کہ اگر بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے, لڑائیاں اتنی بڑھ گئی ہیں, مرد خراب ہو گیا, عورت خراب ہو گئی, تو پھر کوئی تو سیٹ اپ ہونا چاہیے نا کہ ان کو آپس میں بولو جدا کیا جائے. کیونکہ جن معاشروں میں طلاق بالکل بھی نہیں ہے, ان میں پھر میاں بیوی کے جھگڑوں کے بعد خودکشیاں ہوتی ہیں, اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں, کیونکہ سارے جوڑے کامیاب نہیں ہوتے.